السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو عام ویڈیوز کی طرح نہیں ہے، لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اپنے ہاتھ میں کاپی اور پینسل یا پین رکھیے گا۔ یہ ایسی ویڈیو ہے کہ اس کو اگر آپ غور سے پورا دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے آج تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان میں ہم نے کتنی کوتاہی کی ہے، اور آنے والے دنوں میں نماز بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی اور ایسی نماز ہوگی کہ جسے پڑھ کر دل کو سکون ملے گا۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو پرفیکٹ طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اگر آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کا یونیفارم بھی ضروری ہوتا ہے، شوز بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح آفس جاتے ہیں تو آپ کا یونیفارم کاؤنٹیبل ہوتا ہے، آپ کا کارڈ کاؤنٹیبل ہوتا ہے، آپ دیکھا جاتا ہے کہ نیٹ کلین ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں کیونکہ آپ نے اس کام کو پرفارم بہترین طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب دونوں جہانوں کے رب کے سامنے انسان پیش ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے اور اسے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے ہر پراپر طریقے سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرتے ہیں، بس شکر کرو کہ جی نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھ کے کوئی اپنے سر سے وزن تھوڑی اتارنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہو۔ جب تم کسی بندے کے سامنے جا کر پیش ہوتے ہو، کسی ایم پی اے ایم ایل اے کے سامنے، جج مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتے ہو تو بالکل تیار ہو کے، پرفیوم لگا کے، بالکل خوبصورت ہو کے، جیل لگا کے جاتے ہو تاکہ اس پہ ایک اچھا امپریشن پڑے اور اس کے وقار کے مطابق، اس کے اسٹیٹس کے مطابق آپ اس کے سامنے پیش ہو۔ اور جب دونوں جہانوں کے رب کے سامنے پیش ہوتے ہو تو کس حال میں؟ کبھی ٹوپی، ایک تو ٹوپی ہوتی نہیں، اور جب وہ تو وہ ٹوپی ٹیڑھی، ایک پائنچہ ایران میں، دوسرا کاغان میں، مطلب بالکل ایک عجیب کنڈیشن ہوتی ہے۔ آستین ایک چڑھی بھی ہوتی ہے، ایک نیچے ہوتی ہے، قمیص کہاں سے کہاں جا رہی ہے کوئی ہوش نہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اب دونوں جہانوں کے رب کے سامنے جب انسان پیش ہوتا ہے دل میں 5 بار پیش ہوتا ہے اور وہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔ نماز کے حوالے سے چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں جس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ مختصر سے وقت میں تمام چیزیں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا تو لہٰذا اس کو بالکل غور سے سننا ہے آپ نے۔ نماز کے ٹوٹل 7 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض نیت کرنا، دوسرا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، تیسرا قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا، چوتھا قرات کرنا، کم از کم ایک آیت تو پڑھنی چاہیے، پانچواں رکوع کرنا، چھٹا سجدہ کرنا، ساتواں قاعدہ آخرہ میں بیٹھنا۔ اگر ان میں سے کوئی فرض چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے 14 واجبات ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ہر رکعت میں پڑھنا، سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت میں لانا، قرات کا ترتیب وار ہونا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی العالی کہنا، رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، قومے میں ربنا ولک الحمد کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد تحیات میں بیٹھنا، قاعدہ آخرہ یعنی آخری رکعت کے بعد التحیات میں بیٹھنا، آخری قاعدے میں درود شریف کا پڑھنا، سلام پھیرنا، قرات، رکوع اور سجدے کی ترتیب کو قائم کرنا اور قاعدے میں پورا اطمینان رکھنا۔ اگر ان میں سے کوئی واجب بھول جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے یعنی واجب ہوتا ہے۔ نماز کی تقریباً 21 سنتیں ہیں۔ اذان کے بعد تکبیر کہنا، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، مردوں کا ناف کے نیچے، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا،
عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، آمین کہنا، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا، رکوع میں گھٹنوں کو سختی سے پکڑنا، رکوع میں اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھنا، قوما میں بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑے رہنا، سجدے میں کونیاں زمین پر نہ لگانا، مردوں کے لیے سجدے میں پیٹ رانوں کے ساتھ نہ لگانا، 2 سجدوں میں قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ، قاعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھنا، دائیں پاؤں کا انگوٹھا قبلہ رخ رکھنا، تشہد کرنا، درود ابراہیمی پڑھنا، اس کے بعد دعا پڑھنا، نماز کے بعد اپنی دعا کرنا۔ سنت چھوڑنے سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہوتا ہے۔ اچھا، ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کیا جائے اور نماز میں تاکہ ثواب اور زیادہ بڑھے، اسے مستحبات کہتے ہیں۔ کپڑے خوشبودار اور صاف ستھرے ہونا، پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، صف سیدھی رکھنا، نظر سجدے کی جگہ پر رکھنا، دل میں خشوع اور خضوع ہونا، آیات اور اذکار کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، امام کی ابتدا میں خاموشی سے رہنا، سلام کے بعد دعا اور تسبیحات پڑھنا، مسجد میں پہلے داخل ہو کر سنتیں پڑھنا، نماز سے پہلے اذان کا جواب دینا۔ اچھا، اب آخر میں نماز کے مکروہات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن سے نماز کا ثواب کم ہوتا ہے اور بعض اوقات تو نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ نماز میں کپڑوں سے یا جسم سے کھیلنا، بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنا، اونگنا یا جمائی لینا، سجدے میں اپنی کونیوں کو زمین پر پھیلا لینا، مردوں کی بات کر رہا ہوں، اور امام سے پہلے رکوع اور سجدے کے لیے اوپر اور نیچے ہونا، اونچی آواز میں قرات کرنا جبکہ قرات آہستہ ہونی چاہیے، بلا ضرورت بات کرنا یا اشارے کرنا، یا نماز میں اپنے کپڑے بلا ضرورت درست کرنا، نگاہیں اوپر آسمان کی طرف اٹھانا، اور نماز میں کہکا لگا کر ہنسنے سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ان نماز کے اندر ان تمام چیزوں کا سرکل بنا کے ہم نے اس کا خیال کرنا ہے، یعنی اس پورے پروٹوکول کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھنی ہے۔ جب اس پورے پروٹوکول کو ہم ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے گا، اور جب نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، جب اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جب سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جب نماز کو اپنا وقت دیں گے، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی اطمینان اور سکون لے کر آئیں گے، ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیں گے۔ تو لہٰذا نماز پڑھیں، پابندی سے پڑھیں، لیکن پروٹوکول کے ساتھ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے وہ فرائض ہوں، چاہے وہ سنتیں ہوں، چاہے وہ واجبات ہوں، چاہے وہ مستحبات ہوں، چاہے وہ مکروہات ہوں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی پکے نمازی بنیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ پکی نمازی بنیں گے۔ السلام علیکم۔